فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے. بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت و بخشش کے دعائیں ہوں صحابہ کرام، تابعین ادام اور محدثین کرام کے لیے. قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ رب العزت نے اپنی توفیق سے، اپنے فضل سے ہم سب کو ایک ایسا دین دیا ہے جو دین تمام ادیان میں اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین ہے. اور اس دین کے حوالے سے اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے کا کوئی ایسا پہلو باقی نہیں رکھا ہے جس میں اس دین نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو. اور دین اسلام سے بہتر کلچر اور اسلام سے بہتر تہذیب کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی ہے. اس لیے قدم قدم پر اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنانے کی تاکید کی ہے کہ ہم زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنے لیے راستہ تلاش کریں. ہمارا چال چلن کیسا ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہو، ہمارا انداز گفتگو کیسا ہو، ہمارے رہن سہن کا انداز کیسا ہو، یہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں ہم کو تلاش کرنا چاہیے. دھیرے دھیرے ایک وبا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان کیا تھا کہ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ایسا ہی چل پڑو گے جیسے کہ آپ نے مثال دیا حذو النعل بالنعل، جیسے کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر رہتا ہے. بالکل اسی طرح سے تم یہود و نصارہ کی کلچر، ان کے تہذیب، ان کے عقیدے کو اپنانے لگو گے. تو آج یہ جو وبا خاص طور سے ہمارے نوجوانوں میں، چاہے وہ بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، مرد ہوں یا عورت ہوں، اپنی تہذیب اور اسلامی کلچر یہ بڑی پرانی لگنے لگی ہے. اور کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز اس میں ہم کو لذت نظر آتی ہے. تو چاہے وہ لباس ہو، بات چیت کرنے کے انداز ہوں، چال چلن ہو، رہن سہن ہو، اسی مغربی تہذیب کو اپنا کر کے ہم اسی میں اپنے لیے ترقی کا زینہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ان کے جیسا چال چلن اختیار کریں گے، ان کے جیسی کلچر اختیار کریں گے تو ہم دن بدن ترقی کریں گے. اور اسلامی کلچر جو فطری ہے اور من جانب اللہ ہے، اس کو ہم پرانا سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے فٹ نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ وہی کلچر، وہی تہذیب ہمارے اسلاف نے اپنایا تو اللہ رب العالمین نے انہیں دین و دنیا دونوں میں ترقیوں سے نوازا. اور یہی وجہ ہے کہ ہم جب سلف کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم کو یہ نظر آتا ہے کہ ان کی زندگی میں سب سے اہم چیز اگر کوئی تھی توحید کے بعد تو اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور اس کی اتباع تھی. یہ ان کی زندگی میں نظر آتی ہے اور اسی انداز میں وہ اپنے اور اپنے بچوں کی تربیت بھی کرتے تھے. تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلامی تہذیب کی بنیاد پر اپنے بچوں کی تربیت کریں. اسلامی کلچر، اسلام میں لباس کیسا پہننے کی اجازت ہے. آج حالت ایسی ہو چکی ہے کہ آج نوجوانوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے انداز میں نسوانیت پیدا ہو گئی اور ناز و نخرے لڑکیوں جیسے ہو گئے اور بال بڑھا لیے
اور اسی طرح سے لباس میں چھچورا پن آ گیا ہمارے نوجوانوں کے. آپ چاہے ان کے شرٹ دیکھیں یا پینٹ دیکھیں, جگہ سے کٹے پھٹے, کہیں گھٹنے کے اوپر پھٹے ہوئے ہیں, کہیں ران کے اوپر پھٹے ہوئے ہیں, اور جب مسجد میں آتے ہیں تو اس کے اوپر مزید ایک رومال لپیٹ کے آتے ہیں. آپ سوچئے کہ پھٹا پرانا کپڑا, یہ آپ اس کو کلچر سمجھتے ہیں اور یہ ترقی کا زینہ اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ ان کے جیسے اگر ہم نظریات قبول کریں اور ان کے جیسے لباس پہنے تو ہم ترقی کریں گے, اور یہ ترقی یافتہ لوگوں میں اپنے آپ کو ہم شمار کرتے ہیں. ایک مہذب انسان وہ اپنے کپڑے کے اوپر ایک داغ برداشت نہیں کرتا ہے, چھینٹا پڑ جائے تو اس کو فوراً اس کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن آج ہمارے شرٹ اور ہمارے ٹی شرٹ اس کے اوپر پتہ نہیں کیا کیا لکھا رہتا ہے اور پتہ نہیں کتنی ڈیزائن اس کے اوپر بنی ہوتی ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ دراصل مغربی تہذیب یا شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ کو ننگا کر دے, بے حیا کر دے. آپ وہ جو ہے 100 سال پہلے کی سوچ رہے ہیں. سب سے پہلے آپ کو ایسے کپڑے پہنائے جس میں مختلف ایک جیب نہیں کئی جیب ہیں, چاہے جیب میں پھوٹی کوڑی نہ ہو. ایک فیشن یہ نکلا, اور اس کے بعد اسی فیشن کے نام پر پھر جگہ جگہ جو ہے وہ دھاگے لٹکا دیے, عجیب, یعنی ایک بھوڑا انداز, اور اس کو ہم فیشن سمجھتے ہیں. اس کے بعد پھر جو ہے وہ پھٹا اور جگہ جگہ جو ہے کٹا پھٹا, اب ایسے لباس جو ہم پہننے لگے, اور باقاعدہ ایسے لباس باقاعدہ عام لباس کے بالمقابل مہنگے ملتے ہیں. تو ہم پھٹا پرانا کپڑا آج خرید کر کے مہنگے داموں میں لا کر کے پہنتے ہیں, اور اس کو ہم فیشن سمجھتے ہیں, کلچر سمجھتے ہیں. آپ سوچئے کہ دھیرے دھیرے وہ آپ کو, آپ کے لباس کو وہ چھوٹا کر رہے ہیں, وہ چھوٹا کر رہے ہیں دھیرے دھیرے. یعنی آپ کی عادت ایسی بنے گی, آج گھٹنے کے اوپر پھٹا ہے, ران کے اوپر پھٹا ہے, کل یہ ہوگا کہ وہاں سے کٹ جائے گا وہ, اور پھر نیکر میں آ جائے گا آدمی. تو بے حیائی سماج کے اندر عام کرنا یہ دشمنوں کی سب سے بڑی چال ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اذا لم تستحی فاصنع بما شئت, جب تمہاری شرم مر جائے تو جو چاہو کرو. تو آج تہذیب اور کلچر کے نام پر ہم لباس میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اپنا رہے ہیں, کیا کیا چیزیں جو ہم اختیار کر رہے ہیں. یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا معاملہ یہ تھا. آج ہم اپنی حالت پر غور کریں کہ ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اپنے پینٹ کو فولڈ کر لیتے ہیں نیچے سے, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو ہماری نماز نہیں ہوگی. حالانکہ آپ کے ٹخنے سے نیچے ہونا آپ کا کپڑا یہ صرف نماز کے لیے ضروری نہیں ہے. عام حالت میں آپ اپنے کپڑے کو, خصوصاً مرد حضرات کی بات چل رہی ہے, عام حالات میں بھی آپ کا کپڑا آپ کے ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے. یہ سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کیوں نہ ہم کپڑے جب بنوائیں اسی وقت ہمارے کپڑے ہمارے ٹخنے کے اوپر ہوں, بعد میں اس کو فولڈ کرنے کی ضرورت نہ پڑے, اس کو موڑنے کی ضرورت نہ پڑے. ہم پہلے ہی سے ہمارے کپڑے اتنے اونچے ہوں کہ اس کو موڑنے کے بھوڑا لگے دیکھنے میں. تو اسلامی کلچر نہیں ہے, اسلامی تہذیب نہیں ہے. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا مزاج کیا بنتا جا رہا ہے. ہمارا مزاج یہ بنتا جا رہا ہے کہ مسجد کی زندگی الگ ہے اور مسجد سے باہر کی زندگی الگ ہے. مسجد میں رہیں تو بنے سمرے اور بالکل ویسا جیسے کہ شریعت چاہتی ہے یا شریعت ہم سے مطالبہ کرتی ہے, اور مسجد کے جب باہر جائیں تو ہم اپنے من مانی زندگی جئیں. یہ ہمارا مزاج بنتا جا رہا ہے. حالانکہ ہر چیز میں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے طرز زندگی کو اپنانے کی ضرورت ہے. یہی چیز صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں تھی. صلح حدیبیہ کا واقعہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا, سن 6 ہجری کی بات ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مذاکرے کے لیے گئے تھے مکہ میں. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ, تقریباً 1500 صحابہ تھے, عمرے کے غرض سے مکہ آ رہے تھے. لیکن مشرکین نے حدیبیہ کے مقام پر روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے.
ہماری اجازت کے بغیر آپ مکے میں نہیں آ سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ پر غور کیا اور دیکھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے منتخب کیا کہ آپ جا کر کے مکہ میں ہماری جانب سے نمائندگی کیجئے اور ان سے بات کیجئے کہ ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا صرف اور صرف اتنا مقصد ہے کہ ہم مکہ جائیں گے، عمرہ کریں گے اور امن و امان کے ساتھ واپس آ جائیں گے، کوئی جھگڑا نہیں ہے ہمارا تمہارا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آتے ہیں اور اپنے چچا زاد بھائی غالباً سعید بن ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے پاس وہ ٹھہرے، اور اتنے میں ایک افواہ پھیل جاتی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور پھر بیعت رضوان جو منعقد ہوتی ہے یہی واقعے کو لے کر کے ہوتی ہے، لیکن ایک افواہ تھی وہ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح سویرے جب اٹھے اور بات یہ تھی کہ اب مکہ کے سرداروں سے بات کریں گے، وہ کپڑا پہنے اور نکلنے لگے تو ان کا جو ازار تھا وہ ٹخنے کے اوپر تھا۔ ان کے بھائی سعید بن ابان نے کہا کہ اے میرے بھائی، آپ مکے میں ہیں اس وقت، اور مکہ کے شرفاء کا یہ کلچر نہیں ہے، بلکہ اگر کسی کا کپڑا جو ہے اس کے ٹخنے کے اوپر ہے تو اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے۔ تو آپ تو بات کرنے جا رہے ہیں سرداروں سے، تو کم سے کم یہاں کا جو کلچر ہے، یہاں کی جو تہذیب ہے وہ اپنا لیں، اور کپڑے نہیں ہیں تو میرے کپڑے آپ لے لیجئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور آپ جا کر کے بات کر لیجئے، ایک بہت بڑے اہم مسئلے میں آپ بات کرنے آئے ہوئے ہیں، تو کم سے کم وہ کلچر تو اپنائیے جو یہاں کا ہے۔ انہوں نے ایک بات کہی، ہاکذا ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو میرا لباس ہے یہ اسی طریقے پر ہے جیسا کہ میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہوا کرتا ہے، اور میں ان لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اس لیے کہ ان کے جیسی تہذیب اپنا کر کے ان کے دلوں میں جگہ ہم بنا لیں گے، اس کے لیے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو آپ دیکھیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا رویہ، کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے آپ کی تربیت اس انداز میں کرتے تھے، اپنے بچوں کی تربیت بھی اسی انداز میں کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور آپ کا طریقہ، آپ کا چال چلن، آپ کا لباس، یہ مزاج بن جائے ہمارے بچوں کا، ہمارے بچیوں کا، یہ مزاج میں شامل ہو جائے، یہ مطلوب ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اس وقت کی سپر پاور طاقت ایران سپر پاور طاقت، ایران میں مسلمانوں کے جانب سے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر بن کر کے گئے تھے، نمائندہ بن کر کے گئے تھے بات کرنے کے لیے ایرانیوں سے۔ جب دسترخوان سجا، دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے تھے، اور جتنے تھے سارے کے سارے نمائندے بیٹھے ہوئے تھے مختلف ممالک کے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لقمہ اٹھایا، اور لقمے میں سے کچھ دانے دسترخوان کے اوپر گر گئے، وہ دانہ انہوں نے اٹھایا اور کھانے لگے، تو ساتھ میں جو آپ کے ساتھ میں جو دوسرے صحابی تھے انہوں نے ٹھوکا لگایا، کیا کر رہے ہو آپ، جو ہے مسلمانوں کے جانب سے امیر بن کر کے آئے ہوئے ہو، اور آپ یہاں دسترخوان کی چیزیں اٹھا کر کے کھا رہے ہو جو دسترخوان پر گر گیا، یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کے کلچر، ان کے تہذیب میں نہیں ہے، ہنسیں گے آپ کے اوپر۔ انہوں نے کہا اترکو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء السفہاء، کہا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے سارے کے سارے بیوقوف ہیں، ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین میں جو کامیابی ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ان بیوقوفوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کی طرز زندگی کو میں ترک نہیں کر سکتا ہوں، میں چھوڑ نہیں سکتا۔ تو چھوٹی چھوٹی سنتوں کا اہتمام یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں پایا جاتا تھا، اور اسی لیے وہ ترقی انہوں نے کیا، ان کی دنیا بھی بنی اور دین بھی ان کا ثمرہ، کس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور وہ اسلامی تہذیب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کر کے گئے تھے، کبھی انہوں نے اس کو پشے پست نہیں ڈالا۔
حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے آتا ہے. یعنی آج ہم یہ دیکھیں کہ ہم فیشن اور تہذیب کے نام پر اپنی بچیوں کو کون سا لباس دیتے ہیں. اگر شروع سے ہم اپنے بچیوں کے ذہنوں میں پردے والا مزاج پیدا کریں تو یہ ان کو بوجھ نہیں لگے گا آگے چل کر کے. آج سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اسلامی تہذیب، اسلامک کلچر اور اسلامی لباس یہ ہمارے مزاج نہیں ہمارا بن پا رہا ہے، بلکہ اس کو ہم ضرورت کے مطابق استعمال کرتے ہیں. اس لیے جب موقع آتا ہے تو اس کو اتار دیتے ہیں. تو عمومی طور سے کیا ہے کہ اسلام یہ ہمارا چولا نہیں ہونا چاہیے بلکہ یہ ہمارا مزاج ہونا چاہیے. لیکن آج ہم اسلامی تہذیب کو اور اسلامی عقائد اور اعمال کو ایک چولے کی طرح سے پہنتے ہیں. جب چاہا جسم کے اوپر رکھا اور جب چاہا اتار دیا. جہاں ضرورت لگی وہاں اتار دیا. نوکری پانے کے لیے، جاب پانے کے لیے اور دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے. ایمان اور عقیدے کا سودا کرنے میں ہم ذرا بھی تأمل نہیں کرتے. وہاں سارا ہمارا اسلام اور ہمارا دین اور ہمارا عقیدہ سب جو ہے وہ بالائے طاق ہو جاتا، رکھ دیتے ہیں اس کو. تو ہم نے اسلام کو بحیثیت چولا کے پہنا ہوا ہے. اس لیے جب چاہتے ہیں پہنتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں اتار دیتے ہیں. لیکن یہ کیا ہے؟ اسلام ہمارے مزاج میں ہونا چاہیے، ہمارے مزاج میں شامل ہونا چاہیے. تب دنیا کی کوئی بھی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، ہم اسلام پر قائم رہیں گے اور اللہ تعالیٰ اس پر قائم رہنے کی توفیق دے گا جب ہمارے اندر استقامت آئے گی اس تعلق سے. حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی سے مجھے نکاح کرنا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ان کا ذکر کیا کہ ایک رشتہ آیا ہوا ہے، انصار کی ایک خاتون ہے ان کے جانب سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فانظر الیہا، اذهب فانظر الیہا، جاؤ اور تمہیں نکاح کرنی ہے تو ذرا لڑکی کو دیکھ لو. فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، یہ زیادہ مناسب ہے کہ دیکھنے کے بعد جو ہے تمہارے اندر الفت پیدا ہو جائے ان کے تئیں، تو جا کر کے دیکھ لو، ایک نظر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کہتے ہیں میں گیا اور گھر پہ جانے کے بعد ان کے والدین سے میں نے بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ذکر کیا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھیجا ہے، کہا کہ جا کر کے دیکھ لو. راوی کہتے ہیں فَكَأَنَّهُمَا كَرِهَا، ماں باپ نے جب یہ بات سنی کہ میرے لڑکی کو دیکھنے کی بات ہو رہی ہے، یہ آدمی دیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے، تو میں نے یہ محسوس کیا کہ ماں باپ کے چہرے پر ناپسندیدگی کے آثار تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ہماری بچی کو دیکھے. اور کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھیجا ہے. وہ خاتون جن سے رشتے کے لیے میں گیا ہوا تھا، کہتے ہیں کہ سمعت المرأة وہی فی خدرها، وہ لڑکی جو ہے اپنے پردے کے پیچھے تھی اور پوری باتیں ہماری سن رہی تھی. وہاں پیچھے سے اس نے کہا کہ وہ ان کان رسول اللہ امرک ان تنظر فانظر، کہا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنے کے لیے بھیجا ہے تو تم دیکھ لو، کوئی بات نہیں. وہ الا فانشدک، لیکن اگر تم یہ سوچ کے آئے ہو اپنی جانب سے کہ میں دیکھوں گا تو میں اللہ کی قسم دیتی ہوں، تم ہمارے لیے غیر محرم ہو، میں تمہیں اپنے آپ کو نہیں دکھا سکتی، نہیں نمایاں کر سکتی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر حکم دیا ہے تو میں ماننے کو تیار ہوں. تو یہ کیا تھا کہ پردہ صحابیات کے مزاج میں شامل تھا، یہ ان کے مزاج میں تھا. اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں وہ خاتون کالی کلوٹی جن کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ جنتی ہیں، بیماری کے لیے آئی تھیں کہ ہم کو دورے کی بیماری پڑتی ہے، آپ دعا کر دیجئے اللہ شفا دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کہا کہ صبر کریں گی تو جنت ملے گی. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بیماری پر صبر کر لوں گی، جنت مل رہی ہے. لیکن ایک درخواست یہ ہے کہ آپ دعا کر دیجئے کہ جب دورہ پڑے تو بے پردگی نہ ہو. تو آپ سوچیے یہ مزاج میں یہ چیزیں تھیں، بے پردگی نہ ہو اس کے لیے دعا کیجئے، باقی بیماریوں پر میں صبر کر لوں گی کیونکہ بدلے میں جنت مل رہی ہے. تو ہماری بچیوں کا مزاج ایسا بننا چاہیے کہ یہ پردہ ہماری مزاج میں شامل ہے، ہم کو کرنا ہے یہ چیز. کسی بھی حال میں ہم کو بے پردہ نہیں نکلنا ہے، بے پردہ نہیں گھومنا ہے. شریعت کا یہ پیغام ہے، ہم کو ایسا ہی رہنا ہے اور ایسی زندگی گزارنی ہے. تو اس مزاج کے اوپر ہمیں تربیت کرنے کی ضرورت ہے.
اسی طرح سے آداب گفتگو، سلیقے گفتگو، اس پر بھی ہمیں اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے. آج کیا ہے، ہمارے بچے جب گلیوں میں نکلتے ہیں بازارو زبان سیکھ کر کے آتے ہیں، اور خاص طور سے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کبھی اسکول کے ساتھی، کالج کے ساتھی آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، حالانکہ معاملہ یہ ہے کہ ان میں سے بعض ساتھی بہت اونچے مقام پر پہنچ گئے، وہ اس لائق ہیں کہ ان سے ادب کے تناظر میں بات کیا جائے. اور کہیں شریعت میں ایسا نہیں ہے کہ کلیگ آپس میں ایک دوسرے سے، یا آپس میں اسکول اور کالج کے ساتھی آپس میں ایک دوسرے سے تو تڑاکے سے بات کریں، آداب گفتگو چھوڑ دیں، ایک دوسرے کا ادب و احترام جو ہے وہ ختم ہو جائے، ایسا تو ہے نہیں. تو کم سے کم انزل الناس منازلہ، جو جس مقام کا ہے اس کو مقام دینا چاہیے. آپ اگر کسی مقام پر نہیں پہنچ سکے، آپ کا ساتھی پہنچا ہوا ہے تو آپ کو اس کا درجہ سمجھنا چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ بازارو زبان جو آپ کے محلے میں چل رہی ہے اسی انداز میں آپ کسی کو خطاب کرو اور اسی انداز میں آپ بلاؤ. بعض مقام پر تو جب دوست آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پھر گالیوں سے شروعات ہوتی ہے. یہ کون سا اسلامی تہذیب ہے اور کون سا کلچر ہے یہ کہ ہم تو ساتھی ہیں اور ہم بچپنے کے لنگوٹیا یار ہیں، کچھ بھی بات کر سکتے ہیں، کچھ بھی بات کر سکتے ہیں، بے ادب ہو جائیں گے، بد اخلاق ہو جائیں گے، گالیوں سے باتوں کی شروعات کریں گے، ہمارا چلتا ہے. یہ چیزیں، یہ چلنے اور چلانے والی چیز نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کتنے با ادب اور بااخلاق ہیں، یہ ہمارے مزاج میں ہونا چاہیے. ہم بچوں کو سکھائیں چھوٹوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، بڑوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے، یہ بہت زیادہ ضروری ہے. ہشام بن عبد الملک کے زمانے کی بات ہے کہ اس وقت قحط پڑا اور مسلسل 2-3 سال قحط سالی ہو گئی. ایک قبیلہ مدد مانگنے کے لیے ہشام بن عبد الملک کے پاس آیا. یہ ہوا کہ بھائی صبح میں جو ہے وہ ملیں گے امیر، تو آپ رات میں آرام کیجئے، صبح جب آئیں گے تو صبح میں ملاقات کر لیجئے اور جو بات کرنی ہے آپ کر لیں ان کے سامنے. صبح ہوئی اور جب ہشام بن عبد الملک آئے تو اس قبیلے میں سے جتنے بھی لوگ آئے تھے کسی کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی ان کا روب و دبدبا دیکھ کر کے کہ کیسے بات کروں، کیسے مدد مانگے ان سے کہ ہماری پریشانی دور ہو جائے. اسی جو وفد آیا ہوا تھا انہی میں ایک بچہ تھا جن کا نام تھا ورداس بن حبیب، 14 سال کی عمر. بچہ آگے بڑھا، کہا کہ آپ لوگ آئے ہوئے ہیں اس مقصد سے بات نہیں کر رہے ہیں، تھوڑی انسانی ہے تو کھا تھوڑی جائے گا، ہم بات کریں گے. آگے بڑھے اور غالباً وہ چیز جو ہے ہشام بن عبد الملک کو بری لگی کہ بڑے عمر کے لوگ ہیں، وہ بات کرنے کے بجائے بچے کو آگے بڑھا رہے ہیں کہ بچہ بات کرے گا. بچے نے کہا کہ امیر المومنین، آپ کے لیے ممکن ہے کہ ایک بچہ بات کرے آپ کے لیے عار کا سبب ہو، لیکن میرے لیے شرف کا سبب ہے. شرف کا سبب اس اعتبار سے ہے کہ میں ایک امیر سے بات کر رہا ہوں، یہ میرے حق میں شرف کی بات ہے، تو آپ اجازت دیں تو میں کچھ بات کروں. کہا بات کیا ہے؟ اس نے بات اپنی شروع کی اور کہا کہ اصابتنا 3 سنین، 3 سال سے ہم قحط سالی کے شکار ہیں. فسنۃ اذابت الشحم، پہلا سال جب قحط پڑا ہماری چربیاں پگھل گئیں. وسنۃ اکلت اللحم، اور جب دوسرا سال آیا آپ دیکھو کہ یہ جتنے ہیں خالی ہڈیوں کا ڈھانچہ بچا ہوا ہے، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. وسنۃ نقت العظم، اب کیا ہو گیا کہ وہ ہڈیاں جو بچی تھی نا وہ بھی کمزور ہو گئی ہیں، کچھ بچا ہی نہیں ہے. لہذا اے امیر المومنین آپ ہماری حالت دیکھ رہے ہیں. وفی ایدیکم فضول اموال، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ آپ کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے، تو وَإِنْ كَانَ لِلَّهِ فَفَرَّقُوهَا عَلَى الْمُسْتَحِقِينَ، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مال جو آپ کے پاس ہے وہ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ فَفَرَّقُوهَا عَلَى عِبَادِ اللَّهِ الْمُسْتَحِقِينَ، تو آپ جو اللہ کے بندوں میں سے جو مستحق ہیں ان میں آپ تقسیم کر دیں، بڑا اچھا ہوگا، اگر آپ سمجھتے ہو کہ یہ مال اللہ رب العالمین کا ہے.
اور اگر وَإِنْ كَانَتْ لِعِبَادِ اللَّهِ فَعَلَىٰ مَا تَحْبِسُونَهُ عَنْهُمْ، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مال تو پوری قوم کا ہے، یہ بیت المال پوری قوم کا ہے اور سارے لوگوں کا حق ہے، فَعَلَىٰ مَا تَحْبِسُونَ عَنْهُمْ، تو آپ کو یہ زیبا نہیں ہے کہ آپ اب بیت المال کا دروازہ بند رکھو. اور وَإِنْ كَانَتْ لَكُمْ، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ پوری جائیداد آپ کی اپنی محنت کی کمائی ہے، آپ کا اپنا ہے، فَتَصَدَّقُوا بِهَا عَنْهَا، تو اس مال کے ذریعے سے ذرا غریبوں میں صدقہ کرو. اس سے ہوگا یہ کہ فَإِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ وَلَا يَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا اور بدلہ دے گا اللہ رب العالمین صدقہ کرنے پر. تو 3 باتیں اس نے کہہ دی. ہشام بن عبد الملک نے کہا کہ اس بچے نے ہمارے سامنے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں. مال اللہ کا ہے تو دے دو اللہ کے بندوں کو، مال اگر عوام کا ہے تو آپ کیوں بند کر کے قابض ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیو. آپ کا ہے تو صدقہ کرنا چاہیے. حالات ایسے ہیں، کیوں مال روک کر کے رکھے ہوئے ہیں؟ تو انداز گفتگو اس بچے کا ایسا تھا کہ کوئی راستہ ہی نہیں چھوڑا. اس نے فوراً خزانچی کو بلایا، کہا 1 لاکھ درہم یہ جو قبیلے کے لوگ آئے ہیں ان کو دے دو، اور 1 لاکھ درہم یہ بچے کو اکیلے دے دو. اس نے کہا کہ امیر المومنین میں بھی اپنے قبیلے کا ایک فرد ہوں، تو ان کی ضرورتیں میری ضرورتیں ہیں، تو وہ 1 لاکھ درہم جو آپ مجھے الگ سے دے رہے ہیں، دینے کے بجائے یہ 2 لاکھ پورے جو ہے میرے قبیلے کے افراد میں تقسیم ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. تو بتانا یہ مقصود ہے کہ آداب گفتگو، کیسا ہم کسی سے بات کریں، اس کا سلیقہ کیا ہونا چاہیے، اس پر بھی ہمارے لیے ہمارے بچوں کی تربیت بہت زیادہ ضروری ہے. وہ جو ہمارے گلی میں جو زبان چلتی ہے، ہمارے محلے میں جو زبان چلتی ہے، بازارو زبان، وہ سیکھنے کے بجائے ایک آداب ہو ہمارے بچوں کے گفتگو میں، ان کے بات چیت میں، وہ زبان نہ استعمال کریں جو باہر کی زبان ہے، بلکہ ایک آداب اور سلیقے والی گفتگو اگر ہو، اس کے اوپر ہمیں اپنے بچوں کی اور بچیوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. وہ کسی کے بھی ساتھ میں رہیں، اپنے ہم عمر کے ساتھ میں رہیں، بڑوں کے ساتھ میں رہیں، چھوٹوں کے ساتھ میں رہیں، بڑوں بوڑھے ہر ایک کی الگ الگ سے الگ الگ انداز میں جو گفتگو کرنے کے سلیقے ہیں، وہ آداب ہیں، اس پر بہت زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. تو یہ 2 باتیں خصوصی طور سے آپ کے سامنے میں نے رکھی. بہت ساری باتیں انشاءاللہ تربیت کے تعلق سے آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جس انداز میں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، سلف صالحین نے اپنے بچوں کی تربیت کی، الہ العالمین ان کی سیرتوں کو پڑھنے سمجھنے اور اسی انداز میں ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں، الہ العالمین کو شفا عطا فرمائے. الہ العالمین جو پریشان حال ہیں، الہ العالمین ان کی پریشانی کو دور فرما. الہ العالمین جو دین سے دور ہیں، الہ العالمین دین سے قربت ان کے اندر پیدا فرما. الہ العالمین جو اسلام اور مسلمانوں کے تئیں ان کے ترقی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرما. الہ العالمین جو دین کے دشمن ہیں، ان کے چالوں کو، ان کے تدبیروں کو اللہ ناکام فرما. الہ العالمین جب تک اس دنیا میں رہیں، ایمان اور توحید پر اللہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور توحید پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم.